شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے، اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ۔ یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں، جو بات صحیح ہے وہ کر دوں۔ تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں ایک دفعہ مسجد میں تھا، وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں، اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہوئی، بہت پریشان تھی وہ، میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو، لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آ گئی۔ وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو، میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے، اس کی عمر ہو گئی 30 سال اور رشتے نہیں ہو رہے، بہت پریشان ہوں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی ایجوکیشن کیا؟ انہوں نے بتایا ایم اے کیا ہوا اس نے۔ تو میں نے اس خاتون لڑکی سے، پردے میں تھی وہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں، وہ پردے میں تھی دونوں، نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈیک ہے، اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا، مولوی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ آ رہی ہے نا بات۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولوی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ گئی، اب فوراً لوگ نے کیا کر دیا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا، وہ بیٹھے بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، پردہ عورت کا حکم ہے۔ تو وہ میں نے ان سے، ان کی جو بچی تھی نا، میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دینا، یہیں سے میری اسپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس 50 روٹیاں ہیں اور بندے ہیں 75 یا 100 آدمی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے، بلکہ 100 خواتین ہیں، فرض کر لیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 روٹیاں 100 خواتین میں تقسیم کریں اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے، کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو میں کر سکتا ہوں، میں یا تو اب میرے پاس 2 آپشن ہے، یا تو میں 50 روٹیاں 50 خواتین کو دے دوں اور باقی 50 کو کہوں بھوکے رہو، یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے، کیا خیال ہے بھائی، ایک روٹی میں 2 خواتین بول لینا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں۔ اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں، یہ نہیں بتا رہا میں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں 50 ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں 50 بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ملی نہیں روٹی، تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں، سورہ مزمل 18 دفعہ پڑھیں، آپ سورہ ملک 15 دفعہ پڑھیں، آپ جو ہے تہجد میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی دعا 345 دفعہ پڑھیں، اور چوتھائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں ابخری، ٹھیک ہے نا، اس میں اور وظیفے۔ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ بھائی ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں 2 خواتین بولے بھائی شریک ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں، دیر سے نکاح کرتے ہیں، عیاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے، جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ زنا اتنا پھیل گیا ہے، دوستیوں کا ماحول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا، مردوں نے، آپ جائیں نا، میں تو جانتا ہوں 40 50 سال عمریں ہو گئی، نکاح نہیں کرتے، اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے، یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، کوئی سٹا لگا رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے، جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے، چرسی ہیروئن چی عورتوں میں ہوتے ہیں، مردوں میں ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے، مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا، عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے، تو جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتا، تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں، اس لیے خواتین کے لیے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو، کہ بھئی ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ نہ کرے، بلکہ وہ کوئی دوسری عورت، ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے، جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں، پھر وہ برابری بھی کرے، حقوق بھی کرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے، تو بھئی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا۔ اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا، آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھئی یہ بڑا ذمہ دار ہے، لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق۔ تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، بھئی اتفاق سے غلطی ہو گئی،
تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلا, غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے, خواتین کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو, پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے, لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں. عربوں میں ایسا ہو گیا ہے, حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے, اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے, طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے, شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہنگی. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا, لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا, مجھے لڑکی ایسی چاہیے, اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو, اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا, اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ, وہ کرتا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی لڑکی ہوگی, تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہوگا, ذرا سا وزن زیادہ بڑا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں. بڑی اچھی اچھی خاندان کی لڑکیاں, جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہا دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار اس کے اتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مکھنچو سے ہو رہا ہے. اس شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا کہ یار یہ, لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں, مجبور. کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بالکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھا ہے میٹرک پاس سے, کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے, یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا کریں, رشتہ ہی نہیں مل رہا, رشتہ ہی وظیفے پڑھ لیے. تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا, تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے. میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو, مگر کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا, 8ویں پاس تھا وہ, پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی, تو مجبوراً کیا انہوں نے. کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کیوں ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پہ نزدیکی کے ڈاکٹر ہے, تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا, تو بہو کما کے کھلائے گی, ڈاکٹر ہے. ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا, بے جوڑ کا نکاح ہوا. تو وہ جب نہیں کھلا رہی یا وہ اس کو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلاؤں بھائی, یہ کیا ہے پورے. پھر ایسے ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے. یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, میں ہوائی اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بالآخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے, ساس سسر کو بھی کما کما کے کھلا رہی ہے. ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ, جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی, اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں. تو یہ کبوتر کی بھول ہے بھائی. آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی, باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق, تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا, تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا, اولاد نہیں ہو رہی, اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے, تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے, یہ یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائیں, میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں. ربنا ھب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے. تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا. تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے,
آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نالائق اولاد ہے، تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا۔ تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے، آخری رکوع میں ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اس میں کیا ہے، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اس کا کیا مطلب، ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں، کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے، نیک بنا دے۔ شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے، نیک بنا دے۔ تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے، اس لیے اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ مفتی صاحب کچھ حضرات متقی اور پرہیزگار ہیں اور نیک لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں، مگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ وراثت تقسیم نہیں کر رہے، ان کی بہن بوڑھی ہو رہی ہے، وہ وراثت مانگتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائے۔ یہ متقی پرہیزگار کہاں سے ہو گئے بھائی؟ نہ یہ نیک لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، نہ یہ متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر متقی پرہیزگار ہوتے تو والد کے مرتے ہی وراثت تقسیم کرتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں ان کا گیٹ اپ پرہیزگار لوگوں جیسا ہے، داڑھی واڑی ہوگی اور اچھا سا لباس پہنتے ہوں گے پراپر، تو اس سے آپ کو دھوکا ہوا کہ پرہیزگار ہے۔ جو لوگ وراثت وقت پہ تقسیم نہیں کرتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وراثت کو جلدی تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور بہنوں کی وراثت تقسیم نہ کرنا تو گناہ در گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے اے ایمان والو حلال نہیں ہے کہ عورت کے مال کے تم وارث بن جاؤ، زبردستی اس کا مال لے لو تم۔ اور بہن کی وراثت نہ دینے میں 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1 کسی کا مال ناحق کھانا، یہ گناہ۔ نمبر 2 رشتہ دار کا مال کھا جانا، یعنی خونی رشتہ، یہ دگنا گناہ۔ نمبر 3 عورت کا مال کھانا، یہ ایک الگ سے گناہ ہے۔ تو 3 گناہ کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو نہیں دیتے تو کیس فیس کریں، کسی طریقے سے نکالیں۔ میں نے 2 سال تک آفس میں، اچھا یہ الگ مسئلہ ہے، بینک میں ATM کے باہر گارڈ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ دیکھیں بینک میں گارڈ کی نوکری تو جائز ہے، کیونکہ وہ کوئی سود میں براہ راست انوالو نہیں ہوتا، اس کا کام تو پیسوں کی حفاظت ہے، لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، تو جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ ہے، نہ کریں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اندر کام تو بہرحال وہی ہو رہا ہے نا۔ بہرحال جائز ہے، تنخواہ حلال ہوگی۔ اگر گورنمنٹ جاب کے لیے ٹیسٹ میں پاس نہ ہو اور پیسے دے کر سیٹ خرید لیں تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ سیٹ خریدنے کیا مطلب بھائی؟ ظاہر ہے جاب کے لیے ٹیسٹ دے کے پاس نہیں ہے اور آپ نے پیسے دے کے سیٹ خرید لی، سیٹ نہیں، سوری میں نے غلط پڑھا ہے، سیٹ خرید لی، جی ہاں یہی تو رشوت کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ایک چیز کے اہل ہیں نہیں اور آپ نے رشوت دے کے سیٹ خرید لی، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ البتہ جب آپ جاب کریں گے تو اگر وہ جاب پابندی سے کر رہے ہیں تو آپ کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ حلال ہوگی، اگر آپ کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، لیکن رشوت دینے کا آپ کو گناہ ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے پر پیشاب لگ کر سوکھ جائے تو کیا کپڑا نماز کے لیے پاک ہوگا؟ نہیں جی، پاک نہیں ہوگا، اس کو دھونا لازم ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، اگر مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو کیا قبر کے سوال و جواب اور پل صراط اور قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جائے گا؟ دیکھیں آیت الکرسی پڑھنا فرض نماز کے بعد حدیث میں اس کی ترغیب ہے اور یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ سب فضیلتیں جن اعمال پر ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ سارے اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف ہیں، اس سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی فضائل احادیث میں آتے ہیں کسی بھی دعا پر، کوئی بھی عمل پر، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کبائر کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر توبہ کیے بغیر آپ چلے گئے تو حساب و کتاب ہوگا اور ان کا حساب دینا پڑے گا، اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یا پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا، 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9 اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا۔ اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے۔ تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک، لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں،
اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے، الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے۔ لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملا پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے۔ اچھا بھائی، اللہ نے پہلے انسان کا جسم بنایا یا روح بنائی؟ اللہ نے پہلے انسان کو عالم ارواح میں بنایا، یہ ہمیں معلوم ہے، اس کی روح تھی، اور اس روح سے اللہ نے معاہدہ بھی لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا الست، قالوا بھلا، سب نے کہا ہاں ہاں، کیوں ہاں تو ہمارا رب نہیں؟ تو پھر انسان کو کا جو ہے وہ اسٹرکچر بنایا گیا ہے، تو روح پہلے بنائی گئی ہے، احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ البتہ وہ روح کی کیا کیفیت تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو اب یہ روح جو جسم کے ساتھ متصل ہو، اس کی کیا کیفیت ہے، اور جو عالم پہلے یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جو روح کی کیفیت تھی وہ کیا تھی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کا پہلے بھی کچھ نہ کچھ تصور تھا، پیدائش سے پہلے بھی، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ نے ان کی پشت سے نکالا تھا، تو وہ ساری ارواح تھی جن کو اللہ نے نکالا تھا، اور ان سے اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ انسان کا تصور تھا پہلے، یعنی باڈی بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، اگرچہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ روح پہلے موجود تھی کسی نہ کسی درجے میں، وہ کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کھانے کے دوران انگلیاں چاٹنے کا کیا حکم ہے، خصوصاً ایسے وقت جبکہ ایک پلیٹ میں زیادہ افراد کھا رہے ہوں اور کسی کو انگلیاں چاٹنے سے کراہت ہو رہی ہو؟ دیکھیں، انگلی چاٹنا حدیث سے ثابت ہے، سنت عمل ہے، لیکن کھانے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پلیٹ میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے چاول کھا رہے ہیں، تو وہ تینوں، ایک آدمی کھا رہا ہے اور چاٹ چاٹ کے پھر اپنی انگلیاں واپس ڈال رہا ہے اس میں، سامنے والے کو اس کے ایک تو چاٹنے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا تھوک نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہی انگلیاں اس میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو یہ آداب کے خلاف ہے، تو ایک بری حرکت ہے۔ اس لیے علماء نے جہاں بھی یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلیاں چاٹنا سنت ہے، تو یہ لکھا ہے آخر میں، اینڈ میں، اور برتن چاٹنا بھی سنت ہے، بالکل صاف کریں اس کو، برتن کو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ برتن بھی دعا دیتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب اس کو صحیح طرح سے صاف کیا جائے، تو بالکل اینڈ میں یہ کام کیا جائے، شروع میں یہ کام نہ کیا جائے۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لوگ بیچ بیچ میں انگلیاں چاٹ چاٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے گھن آتی ہے انسان۔ کھانا ختم ہو گیا، بالکل اینڈ، اب لاق الاصابع، انگلیوں کو چاٹا جائے تاکہ ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں اور کھانا ضائع نہ ہو۔ اچھا میرے بھائی، صدام صاحب کہتے ہیں کراچی سے، کیا شراب کو دیکھنا بھی گناہ ہے؟ شراب کو نفرت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، محبت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہے، ویسے ہی تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو بلا وجہ کیوں دیکھے بھائی آدمی کسی چیز کو؟ تو کیا نیت ہے دیکھنے کی، یہ دیکھا جائے گا کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی۔ ایک ہمارے ٹیچر ہیں جو ٹخنوں سے نیچے پینٹ رکھتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پینٹ ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں اٹھاتے، تو کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ اپنے ٹیچر سے کہا ہی نہ کریں میرے بھائی، آپ ٹیچروں کو نصیحت نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو لیکن اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو، ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر ہی کرتا ہے۔ تو شریعت نے اس عمل کو تکبر قرار دے دیا ہے، اس لیے فقی لحاظ سے اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ تکبر یہ ایک حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ علت یہی ہے کہ نبی نے منع کیا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ علت حکمت ایک تھوڑی پیچیدہ بحث ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پہ ہمیں ٹخنے کھولنے کا حکم دیا کہ شلوار اوپر رکھیں یا ازار۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں نا، انہوں نے پینٹ بھی فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بیٹے کو بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ پینٹ بھی انہوں نے فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، تو کیونکہ اس عمل کو کبر قرار دیا ہے، ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازار ٹخنوں سے اوپر نہ رکھتے۔ آپ میں تو کبر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کا ازار ٹخنوں سے اوپر تھا۔ حضرت عمر ازار ٹخنوں سے اوپر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، انک لست ممن جرہ خیلا،
تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ٹخنے ڈھانکتے ہو. تو بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ ابو بکر کو آپ نے اجازت دی ہے. نہ 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 نہ، اجازت حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے ٹخنے کھلے رہیں، آپ کا ازار اوپر رہے اور ابو بکر کا ازار اوپر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں تو نبی نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی ہے کہ تم کوشش کرتے ہو اوپر رکھنے کی، پھر اگر غفلت میں کبھی نیچے ہو گیا تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ ٹخنے ڈھانک سکتے ہیں، پرمیشن کسی کو بھی نہیں دی ہے. تو صحابہ کرام کے ازار ٹخنوں سے اوپر ہی رہتا تھا. حضرت عمر نے اپنے شہادت کے وقت میں دیکھا ایک کوئی نوجوان عیادت کے لیے آیا تو جانے لگا تو ان کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے ان کو بلا کے فرمایا کہ ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کرو. تو صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے کسی کو بھی جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا. البتہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ آپ کے آفس کا جو یونیفارم ہے یا آفس کا جو اسکول کالج کا یونیفارم ہے یا آفس کا ڈریس ہے، اس میں پرمیشن ہی نہیں ہوتی اوپر رکھنے کی، تو وہاں وہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو مجبوری میں پھر کر لیا جائے، توبہ استغفار بھی کی جائے، اور جیسے ہی مجبوری ختم ہو اوپر کر لیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، نارملی یہ شرعن اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا بھائی، جرمنی سے کسی نے کہا مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا خریدوں، کیونکہ زیادہ تر کمپنیز اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے بنے ہوئے پارٹس استعمال کر رہی ہیں، مگر میں نے سرچ کیا تو ان میں سے بعض کمپنیاں اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، بعض کم. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب، جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کرنا چاہیے. اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی، دیکھیں اب لیپ ٹاپ میں کوالٹی کا فرق ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کا لیپ ٹاپ چاہیے. باقی اسرائیل کی کچھ پروڈکٹ تو ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کا وہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے، لیکن ہر پروڈکٹ کی میرا خیال ہے مہم نہیں چلائی ہے، کیونکہ ایسے تو بہت ساری چیزیں اسرائیل کی ایسی ہیں جن کا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ، بہتر تو یہی ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو اسلام دشمن نہ ہو تو پروڈکٹ تو اسی کی خریدنی چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھئی مجھے کوالٹی نہیں مل رہی، میرے کاموں میں حرج ہوگا، تو تجارت پھر شریعت میں ہر ایک سے جائز ہے. تجارت کی، اسلام دشمنوں سے بھی تجارت جائز ہے، اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اخلاقی طور پہ کوئی بائیکاٹ کرنا چاہے تو سبحان اللہ، نور علی نور. اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں تو کیا جائز ہوگا؟ غیر قانونی طریقے سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اس میں موتیں واقع ہوتی ہیں، بدنامی ہوتی ہے، بھکاری بن کے انسان رہتا ہے وہاں پہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے ہم جائیں گے تو کروڑ پتی ہو جائیں گے. کروڑ پتی نہیں ہوتے، دھکے کھاتے ہیں لوگ وہاں پہ. ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو جو ہے نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی سونے کے نوالے کھا رہے ہوں گے. تو آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. بہت سے لوگ یہاں زیادہ خوش ہیں، وہاں جائیں گے تو ٹینشن میں آ جائیں گے. کچھ وہاں خوش ہیں، کچھ یہاں ٹینشن میں. تو رزق اللہ نے پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھا ہے. تو غیر قانونی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے ملک میں ہی رہیں، یہی کوشش کریں. اللہ نے اتنی آبادی دی ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور بزنس میں بھی ارننگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جہاں آبادی زیادہ ہوگی نا، مارجن آف پروفٹ آپ کم رکھ کے بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. جہاں آبادی کم ہوگی وہاں آپ کو پروفٹ کا مارجن بھی زیادہ رکھنا پڑے گا. تو اس لیے انلیگل کام نہ کریں، بہت دھکے کھاتے ہیں لوگ اس سے. اپنے آپ کو اس طرح مصیبت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس میں بزرگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ پہلی صف میں کرسیاں لگا دیتے ہیں اور نوجوانوں کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی. کیا پہلی صف میں کرسیاں لگانا صحیح ہے؟ کرسیاں لگانے سے صفوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی ہے جس سے آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا. اس طرح صحابہ کرام پہ بھی بڑھاپے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھٹنے کے عوارض یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل. تو اس کا طریقہ میں سنت میں کیا ملتا ہے؟ بھئی بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ، اگر زمین پہ بیٹھ کے. اگر آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایسی صورت میں پاؤں قبلے کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے پہلے یہی دیکھتے تھے اپنے بوڑھوں کو بچپن میں کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے قبلے کی طرف پاؤں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. گھٹنے موڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. اور اگر کمر کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہو، اگر کسی بزرگ سے زمین پہ بیٹھنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ کمر درد کرتی ہے، تو بھائی ایسی چیئر لے لیں جو جس کے پائے نہ ہو، زمین پہ رکھی ہوئی ہو اور اس میں ٹیک بھی ہو. تو یہ سب سے جو سنت کے قریب ہے نا وہ یہ طریقہ ہے. تو کرسی کا استعمال انتہائی شدید مجبوری میں ہونا چاہیے، جب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. تو اگر واقعی بہت ہی مجبوری ہے کرسی استعمال کرنے کی، تو پھر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو چاہیے صفوں کے کنارے پر رکھیں وہ، تاکہ بیچ کی صفیں خراب نہ ہو. تو صفوں کے بالکل کنارے پر وہ کرسی رکھیں اور پھر اس میں جو ہے وہ نماز پڑھیں. مفتی صاحب، میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے مگر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے، میں کیا کروں؟
बहुत ही नालायक किस्म के शौहर है, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो औलाद आपका हक है, शौहर को ये औलाद रोकने की शरन इजाजत नहीं है। अगर औलाद चाहे ना चाहे आप उनसे मुतालबा कर सकती हैं, अगर वो फिर भी औलाद रोकते हैं तो शरन गुनहगार होंगे। और औरत को औलाद से महरूम कर देने का मतलब उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देना। तो आपको इसका अंदाजा होगा बुढ़ापे में जाके, शौहर ने तो मर जाना है, नहीं भी मरे तो बुढ़ापे में बेचारा वो क्या आपको कंपनी देगा। सब अब खांस ही रहे होते हैं कोने में उधर उधर मुंह करके। तो बुढ़ापे में तो औलाद ही है जो आदमी को की काम आती है और उसकी तन्हाई दूर करती है, वरना गोरों वाला हशर होगा। आप जाओ देखो बाहर जाके गोरों की हालत, बूढ़े बूढ़े आदमी, बुढ़िया बुढ़िया बेचारी औरतें अकेले पार्कों में घूम रही होती हैं, शॉपिंग कर रही होती हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं, कोई उनको कंपनी देने वाला नहीं, फिर कुत्तों से दिल बहला रहे होते हैं वो लोग। तो ये कम जुर्म नहीं है औलाद से महरूम कर देना। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर शौहर आपको फिर भी औलाद पे वो एग्री ना हो तो उनसे अलहदगी लेकर किसी ऐसी जगह निकाह करें जहां आपके औलाद हो, क्योंकि निकाह की जो शरीयत ने निकाह रखा है वो औलाद ही के लिए रखा है। ऐसे मर्द और औरत का मिलाप जो है ना, फितरत ने भी क्यों रखा है, ताकि नस्ल बढ़े, इनकी नस्ल रोकने के लिए नहीं है। तो इस्लाम फितरत ही का दूसरा नाम है। तो ना औरत औलाद रोक सकती है शौहर की परमिशन के बगैर, ना शौहर औलाद रोक सकता है बीवी की परमिशन के बगैर। वुजू और गुस्ल में क्या कान में पानी डालना जरूरी है, कान में ऊपर ऊपर से डालना जरूरी है, अंदर ना घुसड़े, बस ऐसे यूं करने थोड़ा सा पानी चला जाएगा काफी है। बाकी वुजू में तो जरूरी नहीं है, वुजू में तो खाली कान का मसा किया जाता है, वो भी फर्ज नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लड़कियों के वालिदैन पढ़ाई की वजह से इनकी शादी नहीं कराते, वो लड़कियां क्या करें। कुछ लिबरल वालिदैन होते हैं जो कहते हैं एक्चुअली अभी हमने बच्ची को पढ़ाना है। वो एक बड़ा जबरदस्त कमेंट आया हुआ था किसी लिबरल आंटी का फेसबुक पे, उसने ये लिखा कि कल मैंने खातून को देखा। ये लिबरल आंटी का मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ जो उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे। तो वो कमेंट्स ये थे कि कल मैंने एक 70 साल की खातून को देखा कि जिनको पढ़ाई से हटा के उनकी शादी करा दी गई कम उम्री में। आज जब वो अपनी उम्र की डॉक्टर और इंजीनियर्स खवातीन को देखती हैं तो उनके दिल से एक आह निकलती है। तो उस पे मेरे भांजे है राफे खान, उसने जबरदस्त कमेंट किए हुए थे। उसने कहा कल मैंने 70 साल की एक खातून को देखा कि जिनकी टाइम पे शादी नहीं कराई गई पढ़ाई की वजह से, आज वो डॉक्टर बन चुकी हैं, लेकिन जब 70 साल की उन खवातीन को देखती हैं जिनकी टाइम पे शादी करा दी गई कि किस तरह उनके पोते नवासे दामाद बहुएं और उनकी औलादें उनके दाएं बाएं घूम रही हैं, तो जब वो ऐसी खवातीन को देखती हैं तो उनके दिल से एक आह निकलती है। तो मैं सफर में था, जब मैंने कमेंट देखे फौरन मैंने राफे अपना जो भांजा है उसको मैसेज भेजा। मैंने कहा माशाल्लाह पट्ठा तैयार हो गया है, जो है ना पट्ठा, हमारी स्पीचेस ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर कर दिया है कि पट्ठा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मर भी गए तो हम नहीं है, पीछे एक नस्ल तैयार हो गई है जो लिबरल आंटियों के इस किस्म के फजूल बातों से मुतासिर नहीं हो रही। भाई लड़की को जितनी तालीम की जरूरत है ना, है, हम नहीं कहते कि लड़कियां तालीम हासिल न करें, बिल्कुल उतनी बल्कि उससे भी ज्यादा अपना घर बसाने की जरूरत है, क्योंकि घर बसाना औरत की फितरत है, औलाद औरत की फितरत है। फितरत से मत लड़ो आप। डॉक्टर भी बन जाएगी ना वो, तो वो यही कहेगी, अगर वो डॉक्टर बनेगी ना तो मेडिकल साइंस में भी वो यही पढ़ेगी कि फितरत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उसका डॉक्टर बनना उसको और ज्यादा मोटिवेट करेगा अगर वो सही अकल इस्तेमाल करके इल्म हासिल करेगी कि भाई नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो लड़का लड़की जब बाले होते हैं तो इन दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है। ये अट्रैक्शन है इसलिए कि इनका मिलाप हो, निकाह हो, फिर आगे इनको औलाद भी चाहिए, तो क्योंकि ये सब कुदरत है, फितरत है, तो नेचर का थोड़ी कोई ऑल्टरनेट होता है। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए अपनी बच्चियों पे जुल्म न करें, उनकी बरवक्त निकाह करा दें, तो ये ज्यादा जरूरी है उनके लिए, ताकि वो घर बसाएं, उनको एक सुकून मिले। तन्हाई जो है ना ये मर्द को भी खाती है, औरत को भी खाती है, और अल्लाह ने तन्हाई दूर करने के लिए मर्द के लिए बीवी को रखा है, बीवी के लिए आदमी को रखा है, वरना वही होगा जो गोरों में हो रहा है। अल्लाह बचाए, क्या क्या हालात चल रहे हैं वहां। बाकी अगर माँ बाप शादी नहीं करा रहे तो शरई मसला ये है कि लड़की का वली अगर उसकी निकाह में दिलचस्पी ना ले रहा हो तो शरीयत में फिर यह है कि वो कोर्ट मैरिज कर सकती है। लेकिन मैं बहरहाल लड़कियों को इसका मशवरा नहीं देता, क्योंकि माँ बाप फिर बागी हो जाते हैं और फिर बहुत बड़े मसाइल आगे खड़े होते हैं, तो कोर्ट मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के निकाह की फिक्र करें, और बच्चियों को भी चाहिए अगर माँ बाप निकाह करना चाह रहे हैं तो पढ़ाई को शादी की वजह से, शादी को पढ़ाई की वजह से डिले ना करें। बहुत सारे केसेस हमारे पास आ चुके हैं भाई, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं कि लड़कियां बहुत पछताती हैं कि हम डॉक्टर बनने में और फिर पढ़ाई में हमने अपनी शादी को डिले किया, और अब पढ़ाई तो हो गई है लेकिन अब रिश्ते नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो आड़े तिरछे आ रहे हैं। और चीज की एक एज होती है,
مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے نا تو پڑھائی اور یہ سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اٹریکشن کتنی ہے. تو اگر اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر کالج کھلوانے کی نیت سے شادی کر لے کہ چلو جی کوئی میں بھی ایک یونیورسٹی کھولنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. لیکن وہ جو ایک بے پناہ محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ محبت نہیں ملتی پھر عورت کو. اس لیے فطرت سے بغاوت مت کرو بھائی. ہمارے پاس اسلام ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. گوروں کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے، تو اس لیے بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہو گیا. صرف ایک ان کی ترقی نظر آ رہی ہے، چاند پہ پہنچ گئے اور ترقی کر لی. خالی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی بھائی. تو سکون سب سے پہلے ہے، وہ نیچرل لائف ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ بغاوت کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے دوران لڑائی 3 دفعہ میں تمہیں طلاق بولا. کیا اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو گئی؟ ابے پورا جملہ تو مکمل نہیں کیا اس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یا منہ سے پھوٹے گا تو ہوگی. تو اس سے پوچھیں کیا ہے. اس طرح طلاق نہیں ہوتی، جملہ کمپلیٹ نہیں ہے نا. میں تمہیں طلاق دی یہ بول دیتا، یا میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح ہوتی ہے. خالی طلاق پہ آ کے بریک لگا دی تو طلاق نہیں ہوگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے، اور دیکھو 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، بہت بری حرکت ہے. 1 طلاق دینی چاہیے اگر بہت مجبوری ہو، تاکہ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ جوڑ کا آپشن موجود رہے. بعض دفعہ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے منع کیا 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے بچی کی پیدائش پر اسٹیٹ لائف انشورنس سے 20 سال کی پالیسی لی تھی تاکہ اس کی شادی کے وقت اخراجات پورے کیے جا سکیں. تقریباً 13 سال سے پالیسی بھر رہا ہوں. اب میں نے سنا ہے کہ یہ سود ہوتا ہے. رہنمائی فرمائے کہ سود ہے تو میں یہ ختم کر دوں. جی ختم کر دیں، اور جتنے پیسے جمع کرائے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں. بالکل سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رقم آپ جمع کرا چکے ہیں وہ بہرحال آپ واپس کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. اب وہ دیں گے نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ اب وہ دیں گے نہیں اگر، تو جو ہے وہ پھر جب آپ کو پروفٹ کے ساتھ وہ دینے لگے تو پھر رقم لے کے پروفٹ جو ہے وہ آپ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر لیں. جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور اگر کسی طرح واپس مل سکتے ہیں تو فوراً واپس لینا ضروری ہے پھر وہ، یعنی پالیسی ختم کر کے. تسنیم صاحبہ کابل سے، میرا سوال یہ ہے کہ صوفیزم کیا ہے؟ کیا ان کے گول گھومنے سے ان کا ماننا ہے کہ ان کی وہ اللہ کے پاس جائے گی؟ کیا آپ کے خیال سے بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ناچے؟ بالکل 100% بے ادبی ہے. جو صوفیزم اوریجنل سچی مچی کا صوفیزم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت پیدا کریں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے، گناہ چھوڑیں، نیکی کی طرف آئیں، اس کی صحبت، اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، برائی ختم ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اصل صوفیزم تو یہ ہے. پہلے زمانے میں بیعت لوگ اسی نیت سے ہوتے تھے، کسی کو اپنا مینٹور بنا لیا تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے. اور اب بھی جو نیک بزرگ ہیں وہ یہی ہیں، لیکن اس میں دھاندلیاں اور 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی ہیں. اوریجنل بزرگ کم رہ گئے ہیں، 2 نمبر لوگ اس میں زیادہ گھس گئے ہیں. تو وہ یہ ناچ گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہے ویڈیو، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. یورپ میں لوگ مورگیج پر زمین لے کر گھر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دارالحرب میں جائز ہے. اس پر روشنی ڈالیں. بالکل جائز نہیں ہے دارالحرب میں، اور جائز نہیں ہے مورگیج پہ زمین لے کر گھر بنانا. کیا واٹر پروف موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. آج کل ایک موزے آ رہے ہیں جن کو پہن کر آپ کافی دیر تک چل بھی سکتے ہیں، واٹر پروف بھی ہوتے ہیں، تو جائز ہے مسح. بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو کیا لیٹ کے کھائیں گے میرے بھائی؟ بیٹھ کے ہی کھانا کھائیں گے، جہاں مرضی بیٹھ کے کھانا کھائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پتہ نہیں لوگوں نے بہت زیادہ بنا لیا. عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. دجال انسان ہوگا یا جن ہوگا؟ انسان ہوگا. انسان، آپ بے فکر رہیں، انسان ہوگا، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. دجال حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے، اور دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعے کو یا جمعے کی رات کو تلاوت کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں 10 سال پہلے ہندو سے مسلمان ہوئی تھی اور میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے شوہر نے اسلام کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا تھا، گھر والوں نے بھی منہ پھیر لیا تھا. لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. کیا زکوٰۃ کے وقت ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ عین موقع پہ مناسب نہیں ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا دعا کرنا. ایک دفعہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور ہدیہ دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. انہوں نے ہدیہ واپس کر دیا اور کہا کہ ہمارے ہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں، دعا کرنی ہوگی تو فری میں کر دیں گے. یعنی یہ بے موقع ہے کہ حضرت یہ پیسے اور میرے لیے دعا کر دیں. دینے والے کی اگرچہ نیت نہیں ہوتی لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے. تو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ایک تو ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کہہ کے نہ دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، گفٹ یا ہدیہ کہہ کے کہیں. انسان کو اس سے آر محسوس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے زکاتیں دے رہے ہیں.
عزت دار لوگوں کو. تو جو آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ کی دل میں نیت کر لیں, اوپر سے وہ گفٹ اور ہدیے کے نام پہ دیں, ہدیہ کہہ کے دے دیں, اور اس وقت دعا کا نہ کہیں, ویسے جنرلی کہہ دیا کریں بھئی ہمارے لیے آپ دعا کیا کریں. بہرحال اللہ آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور یہ صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی مسلمان ہیں اور آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور, شکور کا مطلب قدردان. آپ اس کے لیے تھوڑا کریں گے وہ آپ کو بہت بڑا چڑھا کے اس کا اجر دے گا. میری دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو موت تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد عامر خان انڈیا سے, ہمارے بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تو ہم ان کے بچوں اور بھابھی کو مہینے کا خرچہ دیتے ہیں, کیا ان کو بغیر بتائے اس میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں اور زبان سے ہدیہ یا گفٹ کہہ دیا کریں, آپ بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. محمد طلحہ انصاری انڈیا سے, کیا کتے کی شناخت کرنے کی وجہ سے مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جرم کس نوعیت کا ہے, اگر حدود اور قصاص سے اس کا تعلق ہے تو حدود اور قصاص یہ تو شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں, اس میں کتا نہیں باقاعدہ انسان ہونے چاہیے جو گواہی دے. ہاں کتا جو ہے وہ گواہوں کی گواہی کو پرکھنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے, یعنی اس کو جیسے ویڈیو کے ذریعے گواہی ثابت نہیں ہوتی, ویڈیو آپ نے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دی, البتہ گواہوں کی بات کی تصدیق کے لیے ویڈیو چلائی جا سکتی ہے. تو اسی طرح کتے سے جرم مجرم کو پکڑا تو جا سکتا ہے, اس سے اگلوانے کے لیے بھی کتے کا سہارا لیا جا سکتا ہے, لیکن حدود اور قصاص اور ان جیسے جرائم میں کتے کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو کتا استعمال کریں لیکن جو مجرم کو پکڑیں تو پھر اس سے اگلوائیں, کراس کوئسچن کریں جس سے پتا چلے کہ یہ خود اعتراف کر لے یا یہ کہ اس پہ گواہ ثابت ہو جائیں. البتہ تعزیر سے جو کوڑوں کا جو ہے یا کوئی جو تعزیری سزائیں ہیں ان میں اگر جج کو یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی کتے سے اس نے مدد لی اور کراس کوئسچن کے ذریعے جج کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر وہ تعزیری قانون اس پہ جاری کر سکتا ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی, قصاص میں یا حدود میں تو کتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس میں تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو جرائم ہے ان میں اگر یقینی قرائن سے پتا چل جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے تو وہ قرینہ کتا بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی, لیکن صرف کتا کافی نہیں ہے. جج کو جو 100% یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اس سے یہ جرم ثابت ہے اتنے واضح قرائن سے, تو تعزیر جاری کی جا سکتی ہے. کیا مردہ کو برف میں رکھنے سے اور پوسٹ مارٹم کرنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ مردے کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یہ میت کی بے اکرامی ہے اور یہ جائز نہیں ہے شرعاً, تو بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. حیدر علی کولا لامپور سے, خوشی کے موقع پر باپ کا جوان بیٹی یا ماں کا جوان بیٹے کے گلے لگنا اور جھپی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں موقع خوشی کا ہو یا خوشی کا نہ ہو, یہ جوان بیٹی کو جھپی ڈالنا یا جوان بیٹا جوان ماں یہ حیا کے بہرحال خلاف اور احتیاط کے بھی خلاف ہے. باقی باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بری نیت ہو, لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو برے ہی ہوتے ہیں نا, ہزاروں میں 1% ہوتے ہیں جو 1% ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں, تو لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے یہ. تو وہ کام سوسائٹی میں نہیں کرنا چاہیے جو حیا کے خلاف ہو. شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کسی نے کر لی ہے تو اس کو برا نہ سمجھے, لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو نامناسب ہی سمجھنا چاہیے اس عمل کو. کیا خاتون کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہونا اور مرشد بنانا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ والا ہی ہو, اور اللہ والا ہوگا تو عورت سے ریزرو بھی رہے گا, وہ بد نظری سے بھی بچے گا اور ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا جو اس کی اصلاح سے جس کا تعلق. اگر وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ اللہ والا ہے ہی نہیں. کئی ایسے واقعات آئے ہیں خواتین بس کسی کے بزرگی سے متاثر ہو گئیں اور اس سے بیعت ہو گئیں, بعد میں وہی بزرگ ہی فتنہ پیدا ہو گیا اس کے لیے اور عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس لیے اس میں خاص طور پہ جوان عورت کو چاہیے کہ کسی بوڑھے پیر سے بیعت ہو, بوڑھے آدمی سے, تاکہ فتنے کا اندیشہ کم سے کم اور علماء وقت کو اس پر اعتماد ہو, کیونکہ آج کل تو پیر بھی ایسے ہیں پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو سلسلے حضرت فیروز میمن صاحب کے, حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء کے سلسلے, ان میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بہت احتیاط ہے. تو اس لیے کسی خاتون اگر کوئی جوان خاتون بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میں اکثر ان کو حضرت فیروز میمن صاحب کا مشورہ دیتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو جاؤ, یا جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت محتاط ہیں ان چیزوں میں, تو ان سے بیعت ہو جائیں. لیکن اس میں بس جو بھی مشہور آدمی ہو اس سے نہیں بیعت ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں اتنے مشہور ہیں فلانا, اتنا اس کے لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں, تو اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے مشہور آدمی نیک ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے صرف مشہور ہی ہو نیک نہ ہو. تو
جوان عورت کے لیے بیعت ہونا، کیونکہ شیخ کا پھر مریدنی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، مریدنی کا اپنے شیخ کے ساتھ، اس تعلق میں فتنوں کا بڑا خطرہ ہے۔ عورت کو چاہیے محبت حقیقت میں صرف اپنے شوہر ہی سے کرے، تو حقیقی محبت اپنے شوہر سے ہونی چاہیے اور اسی کی طرف اٹریکشن ہونی چاہیے۔ شیخ سے محبت ایسے ہو جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ 100% پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ خاتون کسی سے بیعت ہو جاتی ہیں، وہ شروع میں پاکیزہ محبت ہے، وہ پاکیزہ آہستہ آہستہ وہ خواہش نفس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں بہرحال جہاں بھی ان میں ایک لنک ہوگا تو فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں عورت کو بیعت تو ہونا چاہیے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے بیعت ہونا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جانا جس میں خطرہ ہو، اس سے بہتر ہے زندگی بھر بیعت نہ ہو، کیونکہ اصل شریعت ہے۔ بیعت ہونے کا مقصد بیعت برائے بیعت نہیں ہوتا، شریعت پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں، شریعت پہ چلیں۔ اگر بغیر بیعت ہوئے کوئی شریعت پہ چلے تو فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بیعت ہو کے آپ شریعت کو فالو نہ کریں آپ، اور آپ فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ٹوٹ گئی آپ کی، نکلنے پتلی گلی سے، وضو کر کے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ باقی احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ بنا کر لیں، کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں جہاں وضو کرتے فوراً واپس آئیں، جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر دیں۔ لیکن اس کی شرطیں بہت سخت ہیں اور وہ شرطوں کی لوگ رعایت نہیں کرتے، تو اس لیے کیا جا رہا ہے آپ دوبارہ، اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، نکلیں وضو کر کے دوبارہ سے نماز شروع کر دیں۔ جمعہ کی کل رکعتیں کتنی ہیں جی؟ جمعہ کی کل رکعتیں 4 سنت موقدہ پہلے ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 سنت موقدہ ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک 2 فرض کے بعد 6 سنت موقدہ ہیں، 4 اور 2۔ تو ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ پہلے 4 پڑھ لے اور بعد میں 4 پڑھ لے، 2 پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے۔ تو شروع میں 4 اور بعد میں 4۔ باقی یہ چاروں ائمہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، دلائل ہر ایک کے پاس ہیں، کیونکہ بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت بہت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف دلیل ہمارے پاس ہی ہے، دلائل سب کے پاس ہیں۔ تو میں نے جو موقف بتایا وہ احناف کا موقف ہے، تو ان کے نزدیک 4 پہلے اور 4 بعد۔ جو کرنے کا کام ہے مشورہ وہ نہیں لیا جا رہا، اور جو استخارہ سنت ہے وہ کیا نہیں جا رہا۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے۔ اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا تو پھر اللہ سے مشورے سے بعد مخلوق سے مشورے کی اجازت ہوتی؟ دیکھو، ایک کینسر کا اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا، آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں کہ مجھے علاج کہاں سے کرانا ہے اور کتنا خرچہ ہوگا، امریکہ جا کے علاج کروں یا پاکستان میں ہی کروں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مشورہ لیا، اس کے بعد آپ ایک پلمبر سے مشورہ لے رہے ہو، یار مجھے کینسر ہو گیا تو بتا۔ وہ کہے گا یار ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کس سے مشورہ لے رہے تھے؟ آپ لوگ، میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ساتھ دینا۔ وہ کہے گا آپ تھوڑی دیر پہلے مشورہ لے رہے تھے کینسر، بلکہ کینسر کے اسپیشلسٹ کو غصہ آئے گا، کمبخت تیری نظر میں میری اور پلمبر کی کوئی فرق نہیں ہے؟ جب تو نے مجھ سے مشورہ لے لیا تو اب کسی جمعدار سے تو کینسر کے بارے میں مشورہ لے رہا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی اوقات ہے؟ تو اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور اللہ خواب میں آ کے آپ کو بتائے گا کہ کرو یا نہیں کرو، ریڈ کا مطلب نہیں کرو، گرین کا مطلب کر لو، کالے کا مطلب مت کرو، اور وائٹ کا مطلب کر لو، لوگوں نے یہ بنائی ہوئی باتیں، تو پھر قرآن میں پبلک سے مشورے کی اجازت یا حکم ہوتا؟ قرآن میں سورہ شورا نازل ہوتی جس کا نام ہی مشورہ ہے، قرآن میں یہ ہوتا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ ہوتا قرآن میں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے استخارہ مشورہ بولو نہیں ہے۔ جب مشورہ نہیں ہے تو جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی رائے دیتا ہے، جب مشورہ نہیں لیتے تو رائے دیتا ہے پھر وہ، بلکہ ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ ایک بھکاری کے پاس نا ایک خاتون کے پاس ایک بھکاری آیا، ہٹا کٹا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں، مشورہ نہیں مانگ رہا آپ سے، جو مانگ رہا ہوں وہ دے سکتی ہیں تو دیں، باقی چیزیں جو نہیں مانگی ہیں وہ دینے کی بالکل ضرورت۔ بولو، ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی مشورہ دے، ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب میں نے آپ سے مشورہ مانگا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر اللہ سے یہ مشورہ ہوتا تو اللہ جواب دیتا، اور جب اللہ جواب دیتا تو مخلوق سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو استخارہ پھر ہے کیا بھائی؟ بھائی استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس میں برکت دے دے، بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر، ہٹا دے اس کو یہاں سے۔ اب کرنا کیا ہے استخارے کے بعد؟ جب اشارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو استخارے سے پہلے کرنا ہے وہی استخارے کے
نہیں آئی بات سمجھ بات کر. اس کی مثال ایسے ہے کیونکہ استخارہ دعا ہے نا, تو آپ کوئی کینسر کی, اللہ نے ویسے کوئی ہلکی مثال لے لیتا ہوں, کینسر کی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے, آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, آپ چاہتے ہو کہ میرے سر پہ بال اگیں, تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن والوں کے پاس جاؤ گے نا, آپ ان سے مشورہ لوگے کہ تیل لگا کے قدرتی طریقے سے اگائے جائیں یا ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈال کے یہاں کی فصل یہاں لگائی جائے. یہی دو طریقے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. اور پھر کس ڈاکٹر سے علاج کیا جائے, تو آپ نے, میں بات ہی دماغ سے نکل گئی میری جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا, یہ کینسر ہی کی ٹھیک تھی یار. اس میں ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, خبردار سگریٹ کینسر کے لیے نقصان دہ. ایک آدمی دکان پہ گیا, اس نے سگریٹ خریدی, اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت کے لیے, مردانہ قوت کی کمزوری کا ذریعہ ہے. اس نے فوراً واپس کی بولا وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو لوگوں کو کینسر قبول ہے, دوسری بیماری قبول, یہ تو مر جائیں. تو میرے ذہن سے ہی وہ مثال نکل گئی جو میں دینا چاہ رہا تھا. ہاں آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا بھائی کینسر کا یہ علاج ہے, یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب نے کہا بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں دعا کر دیتا ہوں. تو آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے مولوی صاحب دعا کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, تو مولوی صاحب کیا کہیں جو دعا سے پہلے کر رہے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی دعا سے پہلے جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے, کینسر کو دور کرنے کے دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے. اور کینسر کو دور کرنے کا دنیاوی سبب کیا ہے, کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا. تو وہی پہلے بھی تھا, دعا کے بعد بھی کیا ہوگا, وہی ہوگا. تو استخارہ بھی دعا ہے, استخارے سے پہلے بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے, کوئی نیا کام نہیں کرنا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر جب یہ دعا ہی ہے تو پھر دعا ہی ہونا, یہ استخارے کی الگ سے کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اس طریقے سے دعا مانگی جائے. بھائی ہے دعا ہی, لیکن اس کے الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی سکھائے ہیں اور اس کا طریقہ سکھایا, تو پتا چلا کہ یہ عام دعاؤں سے اوپر کی دعا ہے. اس کی قبولیت کا امکان دوسری دعاؤں کی نسبت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. لیکن کرنا وہی ہے جو دعا سے پہلے, اور جو دعا کے بعد بھی وہی کرنا ہے جو دعا سے پہلے کرنا ہے. اب پہلے کیا کرنا ہے, کامیابی کے اسباب اختیار کرنے, اور کامیابی کے اسباب میں سب سے اہم ترین سبب ہے اس کام کے ماہرین سے مشورہ لینا. آپ کینسر کے پیشنٹ ہو تو کامیابی کا سبب یہ ہے کہ اس کام کے ماہرین جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا. 2 چیزیں, مشورہ بھی لیا جائے گا اور اس کے ماہر سے لیا جائے گا. کسی پلمبر سے مشورہ لینا تو بھی جتنے مرضی استخارے نکال دو برباد ہی ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو 20 استخارے نکالے تھے پھر بھی ناکام ہو گئے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کام کے جو دنیاوی اسباب ہے نا کامیابی کے, وہ آپ نے اختیار نہیں کیے. کیونکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہو. آپ ساری رات تہجد میں دعا مانگتے رہو, پوری رات رو رو کے گر گڑا کے مر جاؤ, آپ بے ہوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے, لیکن صبح آپ پراٹھا اپنے نوالے حلق میں نہیں اتارتے تو وہ خود بخود اڑ کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کے حلق میں نہیں جائے گا. آپ کو روٹی تلاش کرنی پڑے گی, آٹا لانا پڑے گا, گوندنا پڑے گا, تندور میں ڈالنا پڑے گا, پھر نکالو گے, پھر اس کو لقمہ بنا بنا کے کھاؤ گے. تو ایسے ہی قرآن سے پتا چلتا ہے کہ کامیابی کے ظاہری اسباب میں جو سب سے پاورفل سبب ہے وہ ہے اس فن کے ماہرین سے مشورہ. اس لیے علماء کہتے ہیں استخارہ نہ کیا ہو, مشورہ لے کے کام کیا ہو, کامیابی کا پھر بھی امکان ہے. لیکن استخارہ کیا اور مشورہ نہیں کیا تو کوئی امکان نہیں ہے کامیابی کا, کیونکہ آپ نے تو اس کے اسباب ہی پورے نہیں کیے نا بھائی. کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اس لیے جو میں نے آپ کو ایک اصول شریعت کا بیان کیا نا, بس اسی پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جو کام اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں, اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے کبھی بھی بولو مت پڑو. تو یہ نعرہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, کیونکہ میرے آنے سے تو کوئی آ نہیں سکتا. تو ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے, اور یہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں یہ نعرہ سیکھا تھا ہم نے. تو پورے میرے بیانات اس نعرے پہ ہوئے ہیں. مجھے ایسا سبق ملا نا اس نعرے سے, حالانکہ بچپن کا پڑوسیوں کے اللہ معاف فرمائے, تبھی میں اللہ معاف فرمائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلپ میں کہہ کے دیکھو ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں, تبھی تو کہہ رہا ہوں اللہ معاف فرمائے کہ ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو بچپن میں کہیں جا کے دیکھ لیا تھا, اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے کہ خواتین ہیروئن کو جو ڈرامے کی جو ہوتی تھی نا اس کو دیکھ کے پردہ کر لیا کرتی تھی. اچھا بھائی میں بھی اعلان کرتا ہوں ایک, تو اس میں نا ایک دکھایا تھا کہ وہ بچے نعرہ لگا رہے ہیں الیکشن کے دنوں میں, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا.
تو اس لیے اپنے دماغ کو بھائی صرف ایک طرف لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ حدیث کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنی فکر آخرت کو بنایا, دنیا میں وہی فکر لینی ہے جو آخرت سے جس کا لنک ہو. اب کمانے کی فکر آخرت کی فکر ہے, اصل میں کمانا کیا ہے, فرض ہے, تو اصل فکر کیا ہوگی, آخرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی تمام فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں ایک فکر میں. تو بتاؤ, جس کی ایک فکر ہو, زیادہ فکریں ہو, وہ سکون میں ہوگا, یہ ایک فکر والا سکون میں ہوگا. تو اس کی فکروں کو وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا جعل اللہ غناہ فی قلبی. دوسری بات, اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے, غریب ترین ہو کے بھی وہ اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب اس کی فکر دنیا رہی نہیں ہے. اور تیسری بات, اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑتے ہوئے, ذلیل ہو کے آئے گی. اور فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے سامنے رکھ دیں گے. آج میں مشاہدہ کر رہا ہوں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے, اربوں خربوں روپے کی فیکٹریوں کے مالک ہیں, میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے, ہمیں ڈر لگا رہتا ہے اس پہ آگ نہ لگ جائے, ڈر لگا رہتا ہے کوئی قبضہ نہ کر لے. میں کہتا ہوں بھائی اتنا پیسہ تمہارے پاس بینکوں میں ہے, یہ پوری بھی تباہ ہو جائے نا تو 7 نسلیں کھا سکتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوپیوں داڑھی والے, ان کی بات کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو فکر بنا لیا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ دنیا آنے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا, وہ خوش زندگی گزارے گا. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے بالکل سامنے. فقر و فاقہ آپ کا دشمن ہے, اور دشمن جب نگاہوں کے سامنے ہو تو کبھی سکون سے سو سکتا ہے آدمی؟ آپ کو ایک آدمی کے بارے میں ڈر ہے مجھے قتل کر دے گا, لیکن وہ رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے, ہوگا بھائی تھوڑا سا ہلکا ہلکا ڈر ہوتا ہے کبھی امریکہ سے آ کے مار نہ دے, لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ قتل کر دے گا, یہ قتل کر دے گا, اور یہ ہر وقت آپ کے کوئی گارڈ کے بارے میں کہے کہ آپ کا گارڈ آپ کو مار دے گا, اور گارڈز کو ہٹا بھی نہیں سکتے آپ. تو اب آپ سکون کے وظیفے پڑھ رہے ہو, یار مجھے سکون نہیں مل رہا, مفتی صاحب کو اس سکون کا. پھر عاملوں کے پاس گئے, عامل کہہ رہے بندش ہے, چڑیل ہے, جن ہے, بھوت ہے. بھائی صاحب آپ نے اپنا دشمن خود پالا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی, دنیا کو اصل بنایا تھا اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے, اس نے دنیا کو اصل ہدف بنا لیا, تو سب سے نقد جو سزا اس کو ملے گی نا, فقر و فاقہ. جو دیکھو ہم اپنے سیاست دانوں پہ حیران ہوتے ہیں نا, یار اربوں خربوں روپے انہوں نے بنا لیے, اسٹیل مل پوری پی گئے. یہ اسٹیل مل ہماری تباہ کیسے ہوئی ہے؟ کسی نے پی ہے نا یہ, یعنی ایک اسٹیل کا چمچ بھی نہیں چھوڑا اس میں. میں تو اسٹیل مل والوں سے ملا ہوں نا, ایک اسٹیل کا چمچ بھی بولو نہیں چھوڑ, کرو ارب پتی بن گئے. تو کیا چین سے بیٹھ گئے وہ؟ اب سکون سے سوتے ہیں کہ ہم نے بہت بنا لیا نا, اس کو ڈبل کیسے کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر و فاقہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے گھومتا رہے گا. وہی ہے فیکٹریوں کا مالک, ہر وقت ڈر آگ نہ لگ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دے گا. جیسے موتی کے دانے بکھر جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن نہیں ہوگی, صرف اس کی نہیں ہوگی کہ فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, یار میرے کہیں گردے خراب نہ ہو جائیں, اس کو کینسر ہو گیا اگلا نمبر کہیں میرا نہ ہو. آج اپنے دوست کو میں قبر میں اتار کے آیا, ایسا نہ ہو کہ کل کس کا نمبر ہو, میرا. آج ٹارگٹ کلنگ میں اس کو مار دیا, ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر. ہمارے ایک دوست تھے, بوری بند لاشیں نہیں کراچی میں مل رہی تھی, وہ اتنے ڈپریشن میں گئے ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہیں میری بھی لاش بوری سے نہ نکلے. میں نے کہا بھائی تیرا نہ کسی تنظیم سے لینا دینا, تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ویسے ہی ایک تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے, دل کی کمزوری, لیکن زیادہ تر لوگوں کو دنیا کی محبت. تو اللہ کہتے ہیں اس کی فکروں کو اللہ منتشر کر, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں مل رہا, پیسہ کیوں نہیں آ رہا, عزت کیوں نہیں, اس کی عزت زیادہ کیوں ہو رہی ہے, مجھے آگے ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایسا, اس کی 4 کیوں, استغفر اللہ, اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ اتنی فکریں اس کی, کوئی ایک فکر نہیں ہوتی. تو فرمایا فرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ بکھیر دیں گے. اور ہوگا کیا؟ اتنی ٹینشنوں سے کیا بہت دنیا آ جائے گی؟ فرمایا نہیں ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له, پیسہ اتنا ملے گا جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے. کسی کو بہت مل جائے گا, کسی کو دھیلا بھی نہیں ملے گا, فکریں لے کے ہی دنیا سے چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی بیان کا خلاصہ یہ کہ اصل فکر آخرت کو بناؤ,
اور کامیابی کے اسباب میں جو اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ نعرہ یاد رکھ لو، ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا ہے، آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو آپ جب کوئی آئے گا تو آپ بولے گا ہم تو کہہ رہے تھے کوئی نہ کوئی آئے گا، وہی ہوا جو ہماری چاہت تھی. لہذا ٹینشن پاک زندگی گزرے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.